السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں لیزبین، گیز، ہوموسیکشول، بائی سیکشول ان کے بارے میں۔ بٹ اس سے پہلے میں کچھ مسکنسیپشن ہے انہیں لے کے اس مسکنسیپشن کو دور کرنا چاہوں گی۔ اکثر کچھ مسلمس ہیں، انہیں جیسے پتہ چلتا ہے کہ سامنے والا گے ہے، لیزبین ہے، ہم وہیں سے اسے سوسائٹی سے آؤٹ کلیم کر دیتے ہیں۔ اس نے ابھی کچھ کیا بھی نہیں ہے، ہمیں بس اس کی فیلنگس کے بارے میں پتہ چل گیا ہے کہ یار وہ ایسا سوچتا ہے یہ۔ تو جس چیز پہ اللہ تعالیٰ نے گناہ نہیں دیا ہے، جس چیز پہ اللہ تعالیٰ نہیں پکڑ کرتا ہے، اب اس چیز کو کیسے پکڑ کر سکتے ہیں؟ کوئی اگر گے ہے، لیزبین ہے، یا اس کے ذہن میں سیم سیکس کو لے کے خیالات آ رہے ہیں، ڈیزائرز آ رہے ہیں، وہ شیطانی وسوسے ہیں، وہ شیطان پیدا کرتا ہے، اور اس کی پکڑ تب تک نہیں ہوگی جب تک وہ اپنے خیالات کو ایکٹ میں نہ لے آئے، مطلب وہ اپنی تھاٹ کو ایکٹ نہ کر لے۔ یہ سیم چیز ہماری اپوزٹ سیکس میں بھی ہے۔ آپ کو وسوسے آتے ہیں، لیکن کیا آپ کے وسوسے سے اللہ تعالیٰ آپ کی پکڑ کر لے گا؟ نہیں، آپ کو ایسے خیالات شیطان پیدا کرے گا اپوزٹ سیکس کے لے کے، سیم سیکس کو لے کے، لیکن آپ کی پکڑ تب تک نہیں ہے جب تک آپ اس چیز کو کر نہ لیں۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ نے تھاٹ کے لیے، یعنی جو ہم سوچتے ہیں، جو ہمارے خیالات آتے ہیں، اس کے لیے انہیں معاف فرمائے۔ انفیکٹ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کا کچھ غلط کرنے کا انٹینشن بھی ہے، اپنی نیت کر لے کہ میں جا رہا ہوں وہ غلط کرنے، لیکن اس کے بعد آپ رک گئے، آپ نے وہ غلط نہیں کیا، تو اس کا بلکہ آپ کو زیادہ ثواب ہے کہ اللہ کے ڈر سے آپ وہ چیز کرنے سے رک گئے۔ میرا رب بہت رحیم ہے، اگر وہ ایسے پکڑ کرنے لگتا، ہماری سوچوں پہ پکڑ ہونے لگتی، تو ہم نہ جانے کہاں ہوتے۔ تو نیک کام آپ سوچ بھی لیں، آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا، لیکن جو یہ غلط کام ہوتے ہیں، جو اسلام کے دائرے سے پر کسی بھی طرح کا غلط کام، حرام گناہ کچھ بھی، اگر آپ صرف سوچ رہے ہیں، اس کی آپ کو پکڑ نہیں ہے جب تک آپ اس چیز کو کریں گے نہیں۔ تو گے ہونا کہ اگر اس کے اندر وہ فیلنگس آ رہے ہیں، لیزبین ہے، ان کے اندر وہ ڈیزائرس آ رہے ہیں، وہ پرابلم نہیں ہے جب تک وہ اس چیز کو ایکٹ نہ کر لیں۔ جب بھی ایسے ڈیزائر آئے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اس سے رجوع کریں، بلکہ یہ نہ کر کے کہ جا کے سوسائٹی میں اس کو سولوشن ڈھونڈیں، اپنے ڈیزائرس کو پورا کریں، کیونکہ اس چیز پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ دوسری ایک چیز ہے، دوسرا کلیم یہ کہ جو یہ ہوموسیکشوالٹی ہے، یہ جو LGBTQ گروپ ہے، یہ کلیم کرتے ہیں کہ جو بھی یہ ہوموسیکشوالٹی ہے، یہ نیچرل ہونی چاہیے، مورل ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بائی برتھ ہوتی ہے اور یہ جین کنٹرول کر رہی ہے۔ کوئی بھی چیز اگر آپ پیدا ہوئی ہیں تب سے وہ چیز آپ کی، یعنی وہ آپ کی فطرت ہے، تو وہ چیز نارمل ہونی چاہیے۔ مجھے یہ بتائیے، جین کے بیسس پہ تو آپ کو بہت ساری بیماریاں بھی ملتی ہیں، آپ کی ڈائبٹیز ہوگی، اگر آپ کی فیملی میں کہیں ہے تو آپ کو آئے گی، تو کیا وہ چیز اچھی ہوگی؟ کینسر ہے، اگر آپ کی فیملی میں ہے تو جینس کے لیول پہ وہ پاس ہوتی ہے۔ کتنی جینیٹک ڈیسیز ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کی سکل سیل انیمیا ہو گئی، تھیلیسیمیا ہو گیا، کلر بلائنڈنس ہو گئی، تو یہ ساری چیزیں جینیٹک ڈیسیز ہے۔ تو یہ جو جینیٹک ڈیسیز ہے، یہ آپ کی فیملی سے پاس ہو رہی ہے، آپ کو بائی برتھ مل رہی ہے، تو کیا آپ اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کرائیں گے؟ آپ کو اگر کینسر ہو گیا، ڈائبٹیز ہوگی، تو آپ ایسے ٹس رہیں گے کہ نہیں مجھے بائی برتھ ملا ہے تو یہ چیز تو صحیح ہے، مجھے اس کے ساتھ رہنا نہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ بیماری ہے، آپ اسے ٹریٹ کرو گے، اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرو گے کہ یا اللہ میرے اندر سے یہ چیز ختم کر دے۔ تو اسی طرح یہ چیز بھی ہے، اگر آپ بائی برتھ گے، لیزبین ایسی فیلنگس کے ساتھ آپ ہیں، تو ان فیلنگس کو، ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ اللہ سے دعا کیجیے۔ جو گے اور لیزبینس ریلیشن شپ میں رہتے ہیں، ان کی وجہ سے ایسی بیماریاں، آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، ایسی بیماریاں آئی ہیں جس کا اب تک کبھی ایگزسٹنس ہی نہیں تھا۔ کسی چیز سے امیجن کر لیں کہ جو بھی چیز اللہ نے منع کی ہے، اس کا کچھ نہ کچھ نیگیٹو ایفیکٹ ہے آپ کی لائف پہ، تبھی وہ چیز اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے۔ العنکبوت میں آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اس سے پہلے یہ گناہ کرنے والے قوم لوط تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے ایسا کام کیا ہے فحاشی کا، جو اب تک نہ ہی کسی مین کائنڈ نے کیا ہے اور نہ ہی جن میں کسی نے کیا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اور پھر قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے کیسی سزا دی، سے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایسی ایکٹیویٹی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کس لیول پہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فطرت پہ پیدا کیا ہے، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، نکاح کے اندر فحاشی عورت عورت کے ساتھ، مرد مرد کے ساتھ، یا مرد اور عورت نکاح سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی کرتے ہیں، یہ ساری فحاشی ہے، اور آپ کو ان ساری چیزوں سے بچنا ہے۔ اور شیطان ان سب کی طرف آپ کو لے جانے کے لیے کچھ نہ کچھ ڈیزائرز پیدا کرے گا، آپ نے انہیں کنٹرول کرنا ہے۔ اگر کسی کے اندر ایسے آ گئے ہیں، کنہوں نے ایسے کچھ کر لیے ہیں، انلیگل ایکٹیویٹیز جو حرام ہے، ایسی کوئی ایکٹیویٹی کر لی ہے، آپ ریپینٹ کیجئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، صدقہ دیجئے۔ میری باتوں پہ آپ کو یقین نہیں ہے تو خود قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، سورہ نساء آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی نے ایسا کچھ کر لیا ہے تو وہ مجھ سے معافی مانگے، میں اسے معاف کر دوں گا۔ ایک بہت بڑی بیماری کی طرف پھیل رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں اپنی امت کے لیے
سب سے زیادہ ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ ان چیزوں میں نہ پڑ جائے جو قوم لوط کرتی تھی۔ ترمذی کی حدیث ہے 1457، ابن ماجہ میں ہے یہ 2563۔ انفیکٹ اس کے لیے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہے، اس ترمذی سے ہے نمبر 1456، کہ جو بھی اگر قوم لوط والا کام کر رہا ہے تو جو کر رہا ہے اسے اور جو جس کے ساتھ کر رہا ہے دونوں کو وہی مارنے کا حکم ہے۔ اتنا بڑا یہ گناہ ہے، توبہ کیجیے۔